وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذروا ظاهر الاسم وباطنه چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں کہ ہم جو بھی گناہ ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپے ہوئے کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو انسان دوسروں کے سامنے کھلے عام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں رہتے ہوئے عورت اپنی نماز قضا کر لیتی ہے تو یہ کھلا گناہ ہے، یا کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، یا گھر میں رہتے ہوئے غیر محرم رشتہ داروں کے آنے پر ان کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اپنے خاوند یا ساس سسر کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی فضا بنا لینا اور ان کی دل آزاری کرنا یہ کھلا گناہ ہے، یا پھر اپنی ترنگ میں آ کر گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یا پھر تصویریں اپنی بنوانا اور گھروں کی دیواروں پہ لگوانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو انسان کھلے عام کرتا ہے اور اس پر کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بدنامی کے ڈر کی وجہ سے چھپ چھپ کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بد نظری، یہ ایسا گناہ ہے کہ یا کرنے والی کو پتہ یا پھر پروردگار کو پتہ، کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کی جو نظر اٹھی تو اس نے راستے کو دیکھا یا راستے پہ چلتی ہوئی کسی تصویر کو دیکھا۔ اسی طرح کسی غیر کے ساتھ چھپی ہوئی آشنائی کرنا، دوستی لگانا، اس پہ فون پہ باتیں کرنا، اسے خط لکھنا، برتھ ڈے پر اس کو گریٹ کرنا یا اس کو گفٹ بھیجنا یا گفٹ وصول کرنا، یا تنہائی میں غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یا مالی خیانت کرنا، یا کسی کے ساتھ حسد کرنا، یہ سب کے سب باطنی گناہ ہیں۔ تو ہمیں ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں۔ باطنی گناہ چھوڑنے اس لیے مشکل ہوتے ہیں کہ ان میں بدنامی کا ڈر کم ہوتا ہے، اور ظاہری گناہ چھوڑنے نسبتاً آسان ہوتے ہیں کہ اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ مثلا بیٹی نماز نہیں پڑھے گی تو اتنا ڈر تو ہے کہ ابو ڈانٹیں گے، بیوی نماز نہیں پڑھے گی تو اتنا تو احساس ہوگا کہ خاوند بگڑ جائے گا۔
مگر حکم یہ ہے کہ ہم تمام گناہ چھوڑ دیں، چاہے وہ ظاہری ہوں اور چاہے وہ باطنی ہوں، اس لیے کہ گناہوں کی مثال سانپ اور بچھو کی مانند ہے۔ جس طرح انسان سانپ یا بچھو سے ڈرتا ہے اور دور رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بھی دور رہے۔ کوئی بھی پڑھی لکھی یا ان پڑھ عورت کسی بچھو کو ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ سمجھے گی کہ یہ خطرناک چیز ہے، اگر میں نے اسے ہاتھ لگایا تو یہ مجھے کاٹے گا اور مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح کوئی بھی عقل مند عورت وہ گناہ کے قریب نہیں جاتی، وہ سمجھتی ہے کہ گناہ اگر کروں گی تو مجھے اس کی وجہ سے آخرت کی تکلیف پہنچے گی۔ جس طرح کوئی بھی آدمی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، بلکہ عورتیں چولہے پہ کھڑی ہوتی ہیں تو بڑی سنبھل کے کھڑی ہوتی ہیں، کہیں کوئی کپڑا دوپٹہ آگ کے قریب نہ جائے۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کپڑے کو آگ لگی تو عورت ہی جل کے مر گئی، اور اگر کسی کو کہیں بھی کہ یہ انگارہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو وہ آگے سے کہے گی کہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ تو جس طرح آگ کا انگارہ کوئی عورت اپنی ہتھیلی پہ نہیں رکھنا پسند کرتی، سمجھتی ہے کہ یہ ہاتھ جلائے گا، اسی طرح کوئی بھی سمجھدار عورت گناہ کو ہاتھ نہیں لگاتی، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے بجائے مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے گا۔ آخرت میں تو گناہوں کی سزا جو ملے گی سو ملے گی۔ ہمارے علماء نے 10 ایسے سزائیں لکھی ہیں کہ جو دنیا میں ہی گناہ پر ملتی ہیں۔ ان میں سے پہلی سزا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کسی سے ناراض ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے جو لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ہم کلامی ہی نہیں فرمائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی ناراض ہو تو وہ کہتے ہیں جا دفعہ میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن مجرم لوگوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ عذاب جہنم کی آگ میں جلنے سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ انسان دین سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سنتوں سے محروم، فرضوں سے محروم، دینی کاموں سے محروم، دنیا کے کاموں میں بڑا تیز ترار اور دین کے کاموں میں بڑا بیکار۔ یہ علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی اس پر ناراضگی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے تو تم یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اتنی پیاری بات کہی، سبحان اللہ، کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو تم یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر اس نے دین میں لگا رکھا ہے، نیکی میں لگا رکھا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہیں،
اگر اس نے کمینی دنیا ہی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، صبح دنیا شام دنیا، ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا کی باتیں، دنیا کی شہرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے ناراض ہیں اور انہوں نے اس کو اپنی ناپسندیدہ چیز دنیا کے اندر مشغول کر رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو نماز کی بھی فرصت نہیں، بلکہ ایک صاحب تو یوں کہا کرتے تھے جی مجھے تو مرنے کی فرصت نہیں، اور جو کہتا تھا مرنے کی فرصت نہیں، جب اس کی موت آئی تو سارے کے سارے کام دھرے رہ گئے اور اس کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت یہ کہ انسان کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ بھی علامت ہے کہ انسان کے کام ادھورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کام بھی انسان شروع کرے ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا، لیکن آخر پہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کام نامکمل۔ چنانچہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو خود محسوس کرتی ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر کام کو ادھورا ہی ہم نے دیکھا، مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے بچی کے رشتے آتے تو بہت ہیں اور بات بھی کئی جگہ آگے بڑھتی ہے، مگر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ کاموں کا نامکمل رہ جانا، یہ برکت کے نہ ہونے کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان کو خواہ مخواہ کی ذلت ملتی ہے، حالانکہ اس نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا ہوتا، مگر سبب ایسے بن جاتے ہیں کہ ذلت اس کے سر پہ، بدنامی اس کے نام پہ۔ کام کسی نے کیا مگر موقع ایسا بن گیا کہ اس کی ساری ذلت اس کے سر پہ آ گئی۔ تو اس کو بھی اگر انسان ذرا غور سے دیکھے تو وہ محسوس کر لیتا ہے۔ کبھی میاں ناراض ہو رہا ہے، کبھی بھائی ناراض ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور ناراض ہو رہا ہے، کام دوسروں کے اور گلے اس کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو خواہ مخواہ کی ذلت ملنی ہوتی ہے نا، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ خواہ مخواہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت حیران بھی ہوتی ہے، میں کسی کو کوئی ارادتاً دکھ بھی نہیں دیتی، پتہ نہیں کوئی ذرا سی بات پہ کبھی بہن ناراض ہو گئی، کبھی سہیلی ناراض ہو گئی، کبھی امی ناراض ہو گئی، کبھی ساس ناراض ہو گئی، ہر کوئی مجھ سے ناراض ہی ہوتا رہتا ہے۔ اصل وجہ تو یہ کہ جس کے ہاتھ میں دلوں کی کنجیاں ہیں، جب وہ ناراض ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی ناراضگی ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا بندہ اپنی خواہشات میں لگا تو ہوتا ہے مگر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ عام بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ جیتا ہے اور ایک دفعہ مرتا ہے، مگر ایسے بندے کی پہچان یہ کہ یہ بیچارہ کتنی دفعہ جیتا ہے اور کتنی دفعہ مرتا ہے، جیتے جی مرا ہوا ہوتا ہے۔ پنجابی کا شعر ہے، دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے۔ کہ اے میری بہن تم دعا کیا کرو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ جیتے جی ہی مرا پھرا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت کہ وہ بندہ جیتے جی مرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، تو یہ علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کہ بہار کے دن روٹھ جاتے ہیں
ہر طرف سے کوئی نہ کوئی بری خبر ہی ملتی رہتی ہے۔ دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے پر شیطان بندے سے خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو، مگر ہمارے اس کام سے ہمارا دشمن خوش ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ جس کام سے دوست ناراض ہوں، دشمن خوش ہوں، اس کو تو کوئی عقل مند نہیں بندہ کرتا، تو ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں گے اور شیطان کو خوش کر۔ اور یہ شیطان وہ بدماش ہے کہ جس نے جھوٹی قسمیں کھا کے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا، جس نے جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کے ہمارے والدین کے جسموں سے جنت کی پوشاک اتروا دی۔ اب اگر آدمی کسی عورت کو کہے کہ فلاں بندے نے تو تیرے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے، تو عورت کو کتنا غصہ آئے گا، اس کا جی چاہے گا میں اس کو چیر کے رکھ دوں، اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے، تو ہمیں تو اس سے پکی دشمنی رکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جب شیطان ہم سے خوش ہوگا تو یہ ہمیں ایمان سے محروم کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن گیا تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو اس ذلیل اور مردود کو آپ اپنا دشمن اول سمجھ کے رکھیں، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے شیطان خوش ہو جائے اور رحمان ناراض ہو جائے، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن جب سامنے آئے گا تو یہ سارے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ ڈالے گا، اپنے سر پہ کچھ نہیں لے گا۔ کیا کہے گا؟ گناہگار کو کہے گا کہ میں تو تمہیں مشورہ ہی دیتا تھا نا گناہ کا، مجبور تو نہیں کرتا تھا، کرتے تو تم خود ہی تھے۔ بندہ اس کو کہے گا کہ تو نے مجھے مروا دیا، اور یہ اسے کہے گا کہ بھائی تو نے خود جہنم خریدی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ میرے سامنے مت جھگڑو، تمہیں ہم نے وعید پہلے سنا دی تھی، تم ہی اندھے بہرے بنے رہے اور تم نے ہی شیطان مردود کی باتوں پہ اعتبار کیے رکھا، اب جہاں یہ جائے گا وہیں جہنم میں تم بھی جاؤ گے۔ تیسری سزا گناہ کرنے پر یہ ملتی ہے کہ انسان کو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، انبیاء کرام کا دیدار ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی ہم نشینی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی بسر ہوگی۔ ایسی پیاری جگہ سے اگر بندے کا نام خارج کر دیا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اس سے بڑی محرومی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج کسی عورت کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو بے گھر کر دیا جائے گا تو عورت پریشان ہو جائے گی، کہے گی جی کہ مجھے گھر سے نکال دیں گے یا میرا گھر کی الاٹمنٹ ختم کر دیں گے تو میرا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو بسا اوقات انسان کے جنت کے مکان کی الاٹمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی چوتھی سزا یہ ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر الاٹمنٹ کر دی جاتی ہے۔
اب یہ کتنا انسان کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے کہ اس کو گھر دیا جائے جہنم کے اندر جہاں پر آگ ہوگی۔ اب سوچیں، ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے؟ عورتیں چولہے کے قریب جب کام کرتی ہیں نا گرمیوں میں، تو ان کو پسینے آئے ہوتے ہیں، 2-4 سالن اکٹھے بنانے پڑ جائیں، بہت تنگ کھڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کا پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کوئی ان کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتا، کہتی ہیں گرمی میں میرا حال برا ہو گیا۔ اب بتائیں، آپ نے چولہے کے قریب چند منٹ چند گھنٹے گزار دیے تو آپ کا اتنا برا حال جب جہنم کی آگ کے اندر وقت گزارنا پڑے گا پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا اپنی انگلی کبھی چولہے کی آگ میں ڈال کے تجربہ کر دیکھیں کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی اگر روٹی بناتے ہوئے غلطی سے انگلی توے پہ لگ جائے اور انگلی جل جائے تو کئی دن تک اس کی تکلیف نہیں جاتی۔ اے بہن، جب انگلی ذرا سی جلے تو کئی دن تک اس تکلیف نہیں جاتی، جب پورا جسم آگ میں روسٹ ہو رہا ہوگا پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ پھر آگ کے اندر بھوک بھی ہوگی مگر کھانا نہیں ہوگا۔ اب بتائیں کہ آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ کو کھانے کے لیے کوئی بڑی کڑوی سی چیز دے دی جائے تو آپ تو منہ سے ہی نکال کے پھینک دیں گی۔ جہنمی عورت کو بھوک ہوگی، کھانا مانگے گی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کھانے کے لیے اسے زقوم کا پودا دیا جائے گا جس میں کانٹے ہوں گے اور جس کے اندر کرواہٹ ہوگی، حتیٰ کہ جب یہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو ایسے جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں ڈال دیا جائے تو جیسے پیٹ کا حشر ہوتا ہے ایسے اس کے کھانے سے پیٹ کا حشر ہو جائے گا۔ پیاس ہوگی مگر پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا۔ عورت کہے گی کہ میں بہت پیاسی ہوں، فرشتوں کو کہے گی مجھے پینے کو دو، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکلے گی اس کو پیالے میں جمع کر کے اس عورت کو پینے کے لیے دیں گے اور یہ اس پیپ کو پھر پیا کرے گی۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ دیکھیے قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ غسلین سے مراد جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ اس کو پینی پڑے گی۔ اب بتائیں اگر کسی کے زخم میں پیپ پڑ جائے تو کتنی بو ہوتی ہے، زخم پہ پٹی باندھنے کو بھی دل نہیں کرتا، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور اگر وہ پیپ پینی پڑ جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ آپ ذرا تصور میں اس کا اندازہ لگا کے دیکھیے، کتنی بڑی سزا ہے جو اس بندے کو دی جائے گی۔ اور پھر وہاں پر جہنم کے اندر تنہائی ہوگی، چھوٹا سا اس کا کمرہ ہوگا آگ کا بنا ہوا، مکانن ضیقن، قرآن مجید میں فرمایا تنگ سا مکان ہوگا اور چاروں طرف آگ کی دیواریں ہوں گی اور تنہائی ہوگی، اور یہ عورت اتنی پریشان ہوگی، دعوا ہنالک ثبورا، یہ اس وقت اپنی موت مانگے گی، مگر کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت نہ مانگو، ودعوا ثبورا کثیرا، کئی موتیں مانگو مگر پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ وہاں پر فیملی ممبر پاس نہیں ہوں گے، اور عورت کی تو فطرت ایسی ہے کہ وہ فیملی میں رہ کے خوش ہوتی ہے،
اس کا میاں پاس ہو، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے سب بہن بھائی، ماں باپ سب پاس ہوں، تب عورت کا دل خوش ہوتا ہے۔ مگر یہ فیملی کے ساتھ رہنے والی نعمت تو جنت میں عورت کو ملے گی۔ اگر یہ جہنم میں چلی گئی تو وہاں تو اکیلی قسمت کی ماری ہوگی، تنہائی کا عذاب ہوگا۔ اگر کبھی کسی عورت کو ایک ویران سے مکان کے اندر چھوڑ دیا جائے اور جب رات آ جائے تو آسمان پہ بادل کی گھن گرج ہو اور تنہائی ہو، اس اندھیرے کے اندر بجلی چمکے، بادل گرجے، تو عورت کا دل دہل جاتا ہے۔ مرد کئی مرتبہ بادل کے گرجنے پہ کانپ جاتے ہیں، تو عورت تو پھر نازک دل ہوتی ہے۔ تو اس ویران مکان میں اس کا کیا بنے گا؟ اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں تنہا بھی ہوں اس میں، اور اس ویران مکان میں اگر کوئی ڈاکو آ جائیں جن کے کالے رنگ ہوں اور سفید دانت ہوں، لمبے لمبے ناخن ہوں، اور وہ بھی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے اس تنہا مکان میں اس کے پاس آئیں، تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جو عورت ہوگی وہ گپ اندھیرے میں ہوگی، اور اس گپ اندھیرے میں جو فرشتے ہوں گے وہ اس طرح گرجیں گے، بولیں گے جیسے بادل گرجتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کو سزا دینے کے لیے جب آئیں گے تو ان کے کالے رنگ ہوں گے، ان کے سفید دانت چمک رہے ہوں گے، ان کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، لمبے لمبے ان کے دانت ہوں گے، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائیں گے۔ اس وقت اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ اب دیکھیے کہ دنیا کے یہ گناہ کر کے ہم نے کیا لذت پائی جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے عقل مند عورت کبھی بھی دنیا میں گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتی اور اپنے آپ کو اتنی بڑی جہنم کی سزاؤں میں نہیں ڈالتی۔ گناہ کرنے کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا لوگوں کے ساتھ زیادتی، ایک اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت کا اہل بنا دینا، یہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو بے وفائی ہوئی۔ بچے کو بھی کہیں نا کہ آپ کو ہم کھانے کو چنگم دیں گے اور ساتھ ایک تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی یہ سودا کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ اور اس عورت کو دیکھو کہ اس نے دنیا کی لذتوں کا چنگم لیا اور آخرت کے تھپڑ اس نے اپنے لیے الاٹ کروا لیے۔ یہ اپنے ساتھ بے وفائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جو خدا کی بندیاں سمجھدار ہوتی ہیں وہ دنیا کی تنگی تکلیفیں برداشت کر لیتی ہیں اور آخرت میں جنت میں اپنے گھر بنوا لیتی ہیں۔ اسی لیے تو آسیہ بی بی نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے فرعون اس وقت محل سے نکال رہا ہے، میں ملکہ تھی، مجھے عزتیں ملی ہوئی تھیں، اب اس نے مجھے محل سے نکال دیا، اب میں ملزمہ بن کے اس کے سامنے کھڑی ہوں، اب مجھے سزائیں مل رہی ہیں، بے عزتی مل رہی ہے، مگر اللہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر لیا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں اپنے قرب میں مکان عطا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ کو اس نیک بندی کی یہ دعا اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا دیا۔
یہ ہمارے لیے لیسن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کی عورتوں کو سبق دے رہے ہیں کہ اے اس امت محمدیہ کی عورتوں، غفلت میں نہ پڑی رہنا. یہ وقتی گناہوں کے پیچھے اور لوگوں کی گندی محبتوں کے پیچھے تم آخرت کے عذابوں کو نہ اپنے سر پہ لے لینا. تم میں سے عقل مند وہ ہوگی جو تھوڑی دیر کی مشقت برداشت کر لے، صبر کر لے، جو اپنے رب کی رضا والی زندگی کو اختیار کر لے اور اپنے رب کی جو پسندیدہ کالونی ہے جس کو جنت کہتے ہیں اس میں اپنے لیے کوٹھی الاٹ کروا لے. گناہ کرنے کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر سے نور بصیرت چھن جاتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہیں نا ہماری سر کی آنکھیں. سر کی آنکھوں سے ہم دوست اور دشمن میں پہچان کرتے ہیں، نفع اور نقصان دینے والی چیزوں میں فرق کرتے ہیں. اور اگر کوئی اندھا ہو تو اس کو تو دوست اور دشمن کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو کیا پتا کہ یہ میرا دوست میرے پاس کھڑا ہے یا میرا دشمن کھڑا. اور اس کو تو نفع اور نقصان دینے والی چیز کا پتہ نہیں چلتا. چنانچہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ ایک اندھے آدمی نے سانپ کو رسی سمجھ کے ہاتھ میں اٹھا لیا. تو جس طرح اندھے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اس کو پھر نیکی اور گناہ میں فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا. نماز قضا ہو گئی اس کو پرواہ نہیں، جیسے سر پہ جوں ہی نہیں رینگی. جھوٹ بول دیا پرواہ نہیں. کسی کی غیبت کر دی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بے پردہ بازار کا چکر لگا آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو پھر یہ عورت گناہ کرے گی اور اس کو گناہ برا ہی نہیں لگے گا. اس کو نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیزوں کا فرق ہی معلوم نہیں ہوگا. چنانچہ جس کا دل سخت ہوتا ہے ایسے بندے کو شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں. تو اب عورتیں ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. ایسے وسوسے، ہر وقت گندے خیالات، ہر وقت برے خیالات، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی خیالات، لیٹے ہوئے بھی خیالات، بیٹھے ہوئے بھی خیالات. اگر یہ برے خیالات ہر وقت دل میں رہتے ہیں تو یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہیں. عام طور پر ایسی عورتیں پھر ٹینشن کی زندگی گزارتی ہیں. ان کو سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، بس پھر ٹینشن ہوتی ہے ہر وقت. بلکہ کئی عورتوں کو تو ڈپریشن سی ہوتی ہے. ایک سزا یہ ملتی ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتے اس بندے کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو نامہ اعمال میں ہمارے نیکی یا گناہ لکھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو وہ لکھتے ہیں گناہ. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب کوئی عورت اگر سوچے کہ گناہ تو ہم نے کیے، ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، تو سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ ناپاکی ہے، نجس کام ہے. جیسے ایک آدمی اگر مشرک ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ نجس ہوتے ہیں. ایک ظاہری نجاست ہوتی ہے اور ایک باطنی نجاست ہوتی ہے. جیسے عورتوں کو مہینے میں چند دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو ان دنوں میں
ان کا جسم ناپاک کہلاتا ہے، لہذا یہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ان دنوں میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر نماز پڑھیں گی قرآن پاک پڑھیں گی تو کبیرہ گناہ بنے گا، تو یہ باطنی نجاست کہلاتی ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان باطنی طور پر نجس ہو جاتا ہے، اور اس نجاست کی بدبو ان فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ والے جن کو اللہ تعالی کشف عطا کر دیتا ہے، وہ اگر کسی ایسے بندے کے پاس آ کر بیٹھ بھی جائیں تو ان کو بیٹھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہوں کی بو کتنی ہے۔ جیسے پسینے میں بو ہو نا، تو آدمی کسی کے قریب آ کے بیٹھے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اوہو کتنی بو ہے اس کے اندر۔ یا کسی مرد نے سگریٹ پی ہوئی ہو تو کمرے میں ہی داخل ہو جائے نا تو کتنا برا لگتا ہے، تو کتنی بو ہوتی ہے۔ جس طرح یہ ظاہری بو ہمیں محسوس ہوتی ہے، ایسے فرشتوں کو گناہوں کی بو محسوس ہوتی ہے، لہذا وہ فرشتے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہے تو مثال بری سی، لیکن اگر بچہ کوئی محفل میں بیٹھا ہو اور اس کے پیٹ سے گندی ہوا تھوڑی تھوڑی دیر بعد خارج ہوتی رہے اور بو پھیلتی رہے تو لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں، اس بچے کو کتنی ڈانٹ پڑتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ سمجھے کہ میرے اندر سے بھی گندی ری نکل رہی ہے اور میرے فرشتوں کو پھر بو ملتی ہے اور وہ مجھ سے نفرت فرماتے ہیں۔ ایک اس کی سزا یہ کہ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کے محبوب غمگین ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ فلاں عورت نے نماز قضا کی، فلاں عورت نے بے پردہ ہو کر باہر گزری، فلاں عورت نے غیبت کی، اتنی گناہگاری کی زندگی گزار رہی ہے، اور فلاں تو گندی دوستیوں میں پڑی ہوئی ہے، تو جب یہ نام اعمال اللہ رب العزت کے محبوب تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو غم ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ماں ہیں اور آپ کا بیٹا نافرمان ہو جائے یا آپ کی بیٹی نافرمان ہو جائے تو آپ کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مائیں بیچاری چھپ چھپ کے روتی ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ان کے دل پہ کتنا بڑا زخم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی افیئر میں پھنس گئی اور وہ مانتی نہیں، سنتی نہیں کسی کی بات، اب بدنامی کا بھی ڈر ہے، اب وہ پریشان ہوتی ہیں مائیں۔ تو جس طرح بیٹی کے کرتوتوں سے ماں پریشان ہو جاتی ہے، ایسے روحانی بیٹی کے کرتوتوں سے اللہ رب العزت کے محبوب بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایران کا شاعر تھا، اس نے فارسی کا شعر کہا، کسی بندے نے یہ شعر پڑھا تو اس کو اچھا لگا، اس نے دل میں سوچا کہ میں اس بندے کو جا کے ذرا ملوں گا۔ جب وہ آئے اس کو ملنے کے لیے تو یہ اس وقت بیٹھا ہوا اپنی داڑھی کو کاٹ رہا تھا، داڑھی کو مونڈ رہا تھا، بے ریش بندہ تھا۔ تو جب اس بوڑھے میاں نے اس کو دیکھا نا تو اس کی چیخ نکل گئی، تو شاعر نے اس کو کہا کہ بڑے میاں کیا دکھ ہوا، کیوں تکلیف ہوئی، تم نے کیوں چیخ ماری؟ تو اس نے اس کو کہا کہ ریش میں تراشی، کہ تو اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہے،
تو شاعر آگے سے کہتا ہے کہ ریش میں تراشی دل کسے نمی خراشی، میں کسی کے دل کو تو نہیں خراش کر رہا، زخم لگا رہا، میں اپنے چہرے پہ داڑھی ہی کو کاٹ رہا ہوں نا۔ تو اس بندے نے جب یہ سنا تو اس نے کہا او خدا کے بندے، تو کسی عام انسان کے دل پہ زخم نہیں لگا رہا، بلکہ سنت کو توڑ کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، تم نبی علیہ السلام کے دل پہ زخم لگا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی اخلاص کے ساتھ تو اس شاعر کے دل میں اتر گئی، چنانچہ اس نے توبہ طائب ہونے کی نیت کر لی اور یہ شعر کہا، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی۔ اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور آج تو نے مجھے میرے یار کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر ہم آج نبی علیہ السلام کے دل کو غمگین کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت کیسے ملے گی؟ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے حوض کوثر پہ پیش کیسے ہوں گے؟ کتنی شرمندگی ہوگی ہمیں اس نام اعمال کو لے کر اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، تو دعا مانگتے 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 وہ یہ کہنے لگے، اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور آخر پر یہ کہا، اے اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا۔ تو سننے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا؟ تو فرمایا اس لیے یہ دعا مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی بخشش نہ فرمائی تو مجھے اندھا ہی کھڑا کر دے، تاکہ مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر شرمندگی تو نہ ہو۔ گناہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ بھی خیانت ہے، باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے رحمتیں رک جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے اور باقی مخلوق بھی پریشان ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، تو ایک گناہگار آدمی کی نحوست پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ تو جس گھر میں سارے ہی بے نمازی ہوں پھر کیا بنے گا؟ عورتیں سوچیں نا کہ ان کے گھر میں اگر 2 نماز پڑھنے والے اور 4 بے نمازی ہیں تو پھر گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ اور اوپر سے قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹی وی کے گانے اور فلمیں روزانہ چل رہی ہوں، تو پھر کتنی نحوست گھر کے اندر ہوگی، بے برکتی گھر کے اندر ہوگی۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان پر بارشیں رک گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان میں آئے، دعائیں مانگی، پھر بھی بارش نہ ہوئی، بہت روئے، عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری قوم کے اندر ایک چغل خور ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں۔ تو ایک چغل خور کا یہ اثر، اور جہاں گھر کے اندر جھوٹ بھی ہو، چغل خوری بھی ہو، غیبت بھی ہو، اور بھی گناہ ہو، تو پھر سوچیں وہاں پر رحمتوں کی بارشیں رکیں گی نہیں تو کیا ہوگا۔ اور اس کا 10واں اثر یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اوپر اللہ کی زمین بھی گواہی دے گی۔ ہم جس زمین پر بے پردہ چلتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر نامحرم سے گفتگو کرتے ہیں، نامحرم سے ملاقات کرتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، اللہ کی وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ جیسے آج ویڈیو کیمرہ تصویریں لے لیتا ہے، فلم بنا لیتا ہے، آپ یوں سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین کا ہر ذرہ بھی ویڈیو کیمرے کی مانند ہے، یہ ہمارے فلم کو بنا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ فلم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے گی۔ ہم کمرے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے تو نہیں بچ سکتے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان کے اوپر 4 گواہیاں دی جائیں گی۔ ایک، اس کے نام اعمال سے بھی اس کے گناہوں کا پتہ چلے گا، دوسرا فرشتے بھی اس کے اوپر گواہی دیں گے، اس کے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالی کی زمین بھی اس پر گواہی دے گی۔ تو ہمارے گناہ پر 4 گواہ ہوں گے، لہذا ان گواہوں کے بعد پھر سزا ملنے میں کیا کمی رہے گی؟ تو جو انسان گناہ کرتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین اس کو ناپسند کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی قبر دن میں 70 مرتبہ اسے پکارتی ہے، کہتی ہے اے انسان، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمات، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الحی والعقارب، میں بچھوؤں اور سانپوں کا گھر ہوں، میرے اندر تیاری کر کے آنا۔ اور زمین اسے کہتی ہے کہ تو زمین کے میری پیٹھ پر تو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، جب تو میرے اندر آئے گی نا میں پھر تیرے ساتھ نمٹوں گی۔ اب سوچیں کہ اس عورت کے ساتھ قبر میں پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی ہیں، آپ پیچھے کیوں ٹھہر گئے؟ فرمانے لگے کہ قبر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دو۔ تو قبر نے کہا کہ جو میرے اندر آتا ہے میں اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، وہ کیڑے اس کے گوشت کو کھا جاتے ہیں، پھر میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے ہتھیلی سے جدا کر دیتی ہوں، ہتھیلی کو بازو سے جدا کر دیتی ہوں، اور بازو کو کوہنیوں سے، کوہنیوں کو مونڈوں سے، اور پورے جسم کی ہڈیوں کو میں جدا جدا کر دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے باہر ایک ملک میں سنایا، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کتاب کا نام لیا کہ فلاں جگہ پڑھا۔ کہنے لگے حضرت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ قبر میں بندے کے ساتھ کیا گزرتی ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ ہمارے اپنے ہی سلسلے کے آدمی تھے، تعلق والے تھے، اور بہت قابل ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا ضرور دکھائیں، عبرت کے لیے دیکھیں گے۔ کہنے لگا حضرت 3 گھنٹے مجھے فارغ کر دیں، میں آپ کو کسی جگہ لے جاؤں گا۔ چنانچہ 3 گھنٹے میں نے اگلے دن فارغ کیے، وہ آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے۔ اس جگہ کا نام تھا نیچرل ہسٹری میوزیم۔ اس کے اندر ایک سیکشن بنا ہوا تھا، اور اس سیکشن کا نام تھا ممیز سیکشن، یعنی انسانوں کی جو لاشیں ہوتی ہیں اس پر کیمیکل لگا کر رکھ دیتے ہیں تو وہ لاشیں پھر سالوں تک پڑی رہتی ہیں۔ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ وہاں کیا ہے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ شیشے کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان مرا تو ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر اسی حالت میں رکھ دیا۔ جب ہم اندر جا گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب دوسرے کمرے میں گئے تو دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو ہم نے قبر میں دفن کیا اور اتنے وقت کے بعد ہم نے اس کی لاش کو پھر کھولا اور جیسے لاش کو پایا اس کے اوپر کیمیکل چھڑک کر ہم نے رکھ دیا۔ تو جب ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی تھی، اور پہلی تبدیلی اس کے اندر یہ آئی کہ اس کی آنکھوں کے ڈیلے لٹک کر اس کے رخساروں پہ آ گئے تھے۔ اتنی اس وقت عبرت ہوئی
اے انسان جو محبت کی نگاہیں تو مخلوق پہ ڈالتا پھرتا ہے، جو نرم نگاہیں تو غیر محرم پہ ڈالتی پھرتی ہے، کل قبر کے اندر سب سے پہلے تیری آنکھوں کے ڈیلے نکال کے تیرے رخساروں پہ رکھ دیے جائیں گے۔ ان آنکھوں کے ڈیلوں کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اسی طرح اس کو کیمیکل لگا کے رکھا ہوا تھا۔ اگلے کمرے میں گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو اتنے دن رکھا، یعنی ٹائم بڑھتا چلا گیا، اور اتنے دنوں بعد ہم نے نکالا تو اس کی یہ حالت تھی۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے ڈیلوں کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور دوسری تبدیلی ہم نے یہ دیکھی کہ اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، دانت نظر آ رہے تھے اور دانتوں کے اوپر کیڑے چل رہے تھے۔ جس منہ سے تو غیر محرم کے ساتھ محبت کے بول بولتی ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، غیر اور مرد کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو فون پہ کرتی ہیں، سب سے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو کیڑوں کی غذا بنا دیتے ہیں، تو بتیسی نکلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسرے کمرے میں گئے تو وہاں پہلی دو تبدیلیوں کے بعد تیسری تبدیلی یہ دیکھی کہ پورے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، تو جیسے پیالے کے اندر چاول پڑے ہوتے ہیں ایسے اس کے پیٹ کے اندر پورے کیڑے بھرے ہوئے تھے۔ جس پیٹ میں ہم حرام حلال ہر چیز ڈالتے پھرتے ہیں، کل اس پیٹ کے اندر کیڑے پڑیں گے اور وہ ہمارے گوشت کو کھائیں گے۔ بس پھر آگے جہاں جہاں جاتے گئے اس کا گوشت کیڑے کھاتے گئے، آخری جگہ پر ہم نے دیکھا کہ جسم کے سارے گوشت کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور انگلیوں کی ہڈیاں ہتھیلی سے جدا، ہتھیلی کی ہڈیاں کلائیوں سے جدا، کلائی کی ہڈیاں کوہنی سے جدا، کوہنی کی ہڈیاں مونڈے سے جدا، سب ہڈیاں جدا جدا پڑی ہیں۔ اتنا افسوس ہوا، اے انسان تو دنیا میں کیا مستیاں پوری کرتا پھرتا ہے اور کیا اپنے مزے لوٹتا پھرتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں قبر میں جائے گا، تو موٹا ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ تیرے گوشت کو قبر میں کیڑے کھائیں گے۔ اس دنیا نے کتنے لوگوں کو موٹا کیا اور قبر میں ڈال کر ان کو کیڑوں کی غذا بنا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم آج کیا بیج رہے ہیں، کل کیا کھیتی میں کاٹنی پڑے گی۔ چنانچہ ایک آدمی کی جوان بیٹی تھی، بڑی فیشن کی دل دادا، بڑی ماڈل قسم کی لڑکی تھی، امیر زادی تھی، نئے نئے فیشن کر کے کالج جاتی تھی اور لوگوں کو اپنا حسن دکھاتی تھی اور ان کا ایمان خراب کرتی تھی۔ بڑی چنچل بیٹی تھی اس کی، بڑی سمارٹ بیٹی تھی اس کی، اسی وجہ سے اس کی اچانک موت آ گئی۔ تو تیسرے دن اس باپ کو بیٹی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے یہ اس کے اوپر بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا اور اس کو خوب عیش کرواتا تھا۔ تو اس جوان بیٹی کی موت کا اس کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا۔ خیر تیسرے دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ قبر بنی ہوئی ہے اور یہ وہاں کھڑا ہے بیٹی کی قبر پر، تو اچانک قبر کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ننگی حالت میں وہاں پڑی ہے، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ تو آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران کہ بیٹی کا سر بالکل گنجا ہے اور بیٹی کے جو ہونٹ ہیں وہ ہیں ہی نہیں، ان کی جگہ فقط دانت نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے بیٹی سے پوچھا، میری بیٹی تجھے کیا ہوا؟
کہنے لگی ابو جب میں یہاں قبر میں آئی اور فرشتوں نے آ کے مجھ سے سوال پوچھا کہ من نبی تیرے نبی کون تھے، تو میں تو نبی کی سنتوں کو چھوڑتی تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ تجھے عذاب دیا جائے گا، تو عذاب والے فرشتے آ گئے۔ ابو انہوں نے مجھے کہا کہ تو جوان لڑکی بے پردہ ننگے سر پھرتی تھی، اب تجھے ہم اس کی سزا دیں گے۔ تو ابو میرے سر کو بڑا کر دیا گیا، میرے ایک ایک سر کے بال کو ایسے بنا دیا گیا جیسے بڑ کا درخت ہوتا ہے، اور ایک ایک فرشتے نے میرے ایک ایک بال کو کھینچنا شروع کیا، تو جیسے درخت کو نکالیں تو زمین کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، ایک ایک بال کو جب وہ کھینچتے تھے تو میرے سر کے اندر اس طرح سوراخ ہوتا اور مجھے تکلیف ہوتی۔ اس طرح انہوں نے میرے سارے سر کے بالوں کو ایک ایک کر کے نکال دیا، اور اس لیے میں اب گنجی بنی بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا بیٹی تیرے تو ہونٹ ہی نہیں، تیری تو بتیسی نظر آ رہی ہے، دانت نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگی ابو میں ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتی تھی اور میرا وضو نہیں ہوتا تھا، اور میں اسی طرح ناپاک حالت میں پھرتی رہتی تھی، غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو فیشن کرتی تھی، ہم تیری اس لپسٹک کو اتارتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے جب میری اس لپسٹک کو کھینچا تو اس کے ساتھ میرے دونوں ہونٹ بھی کٹ کے چلے گئے۔ اس نے کہا بیٹی اور کہ ابو میں نے ناخن بڑھائے ہوئے تھے، میرے ناخنوں میں میل ناپاکی جمع ہوتی رہتی تھی اور میرا غسل نہیں ہوتا تھا، ناپاک ہوتے تھے ہاتھ۔ تو انہوں نے کہا لاؤ ہم تمہارے فیشن کا تمہیں بدلہ دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو جو کھینچا، پلاس کی شکل میں کوئی اوزار تھا، ابو میرے ہاتھوں اور پاؤں کی سب انگلیاں زخمی ہیں۔ اب اس ڈر سے اس باپ کی آنکھ کھل گئی اور وہ افسوس کرتا تھا کاش کہ میں نے اپنی بیٹی کو نیکی کی تلقین کی ہوتی، اور میری بیٹی جس کو اتنی محبتوں سے میں نے پالا آج وہ قبر کے عذابوں میں کس طرح جان دے رہی۔ اے بہن آج کے لطف اور لذتیں تھوڑی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو۔ آج کی اس محفل میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے اللہ سے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیں۔ عورتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے اور اس ماں کے سامنے اس بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو ماں کبھی یہ بد دعا سن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بیٹے کے متعلق بد دعا کوئی دے کے تو دیکھے، عورت کہے گی میں تو تیرا گلا دبا دوں، میرا جی کرتا ہے میں تجھے جان سے مار دوں، تو میرے بیٹے کو بد دعا دینے والی ہوتی کون ہے؟ تو عورت اگر اپنے بیٹے کے متعلق بد دعا نہیں سن سکتی محبت کی وجہ سے، تو پھر سوچئے کہ جس کو ماں سے بھی زیادہ محبت ہو کیا وہ بد دعا سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اسے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اس بد دعا کو سن کر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آمین کہہ دی۔ اب ذرا اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں کہ اول تو ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں، اور اگر ہماری رمضان مبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو جبریل امین کی بد دعا ہوگی اور نبی علیہ السلام کی آمین ہوگی، پھر ہماری بدبختی میں کیا شبہ ہوگا۔ لہذا اب تو رمضان شریف کا دن ہی ایک رہ گیا، اور آج قیمتی محفل ہے،
لہذا آج کی اس محفل میں دل میں عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم اندر باہر کے سب گناہوں سے سچی توبہ کر رہی ہیں، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں آج جہنم کی آگ سے بری فرما دیجئے۔ آج اگر آپ دعا مانگ لیں گی تو معلوم نہیں کس کے خلوص کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور اللہ اس کی برکت سے ہماری بھی دعا قبول کر لے۔ اس محفل کو غنیمت سمجھ لو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا فرما دیا، لہذا آج کی اس محفل میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے رب سے دعا مانگیے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد